بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن اسلام ٹوڈے چینل کی جانب سے میں آپ سب بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جمعۃ المبارک بابرکت دن ہے۔ آپ سب بہن بھائیوں کو جمعہ مبارک ہو۔ لرن اسلام ٹوڈے چینل جمعۃ المبارک کا وظیفہ لے کر آیا ہے۔ اس وظیفے کی یہ خاصیتیں ہیں۔ نمبر 1، یہ وظیفہ انتہائی تیز اثر طاقتور ہے۔ نمبر 2، یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک دن کا ہے۔ نمبر 3، یہ وظیفہ مختصر ہے، یعنی کہ تھوڑے وقت میں آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ جو ہے یہ سب بہن بھائی کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو انتہائی قیمتی ہے، آخر تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ وظیفے کو کس طرح کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اس وظیفے کو کرنے کے کیا فائدے آپ کو ملیں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ جو بہن بھائی اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام جو ہے کومنٹس کے اندر لکھ دیں، اپنے شہر کا نام بھی لکھیں، ان کو فوری طور پر اجازت دے دی جائے گی۔ ہمارے چینل لرن اسلام ٹوڈے کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہم جو بھی وظیفہ اپلوڈ کریں وہ آپ کو فوری طور پر مل سکے۔ آج کا جو یہ وظیفہ ہے یہ 2 آیت کریمہ پر مشتمل ہے۔ آپ کو یہ آیت کریمہ جو ہیں اسکرین پر لکھی ہوئی نظر بھی آ رہی ہوں گی، آپ وہاں سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، زبانی یاد بھی کر سکتے ہیں۔ اکثر مسلمان بہن بھائیوں کو یہ آیت کریمہ زبانی یاد ہوگی، کیونکہ بہت سے لوگوں نے ان آیت کریمہ کے وظائف کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ ان کی مشکلات اور پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہوئی ہیں۔ دونوں آیت کریمہ جو ہیں ان کے وظائف انتہائی طاقتور ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو مکمل توجہ اور پختہ یقین کے ساتھ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ایک ہی دن کے اندر جو ہے مسئلے دور ہو جائیں گے، حاجتیں پوری ہوں گی، دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ یہ وظیفہ جو ہے سب بہن بھائی کر سکتے ہیں، ہر طرح کی جائز حاجات کے لیے کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ لیے کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بہن بھائی چاہتا ہے کہ اس کی شادی کسی مخصوص جگہ پر ہو جائے تو وہ اس وظیفے کو کرے۔ طالب علم اس وظیفے کو کرے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، بیماری ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ وظیفے کو آپ نے بعد نماز جمعہ کرنا ہے۔ مرد حضرات جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے فوراً بعد اس وظیفے کو شروع کر دیں۔ بہنیں جو ہیں وہ گھر کے اندر نماز ادا کریں اور نماز ادا کرنے کے بعد فوری طور پر اس وظیفے کو شروع کر دیں۔ وظیفے کے شروع میں آپ نے 25 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور وظیفے کے آخر میں بھی آپ نے 25 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ 25 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کریمہ کو آپ نے 360 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 360 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسری جو آیت کریمہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس آیت کریمہ کو آپ نے 450 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر 25 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد حسب توفیق، حسب استطاعت جو ہے آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے، جتنی آپ کو توفیق ہے، استطاعت ہے، اتنا جو ہے آپ نے صدقہ خیرات لازمی کرنا ہے۔
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنی ہے۔ دعا کے آغاز میں بھی سورۃ فاتحہ اور درود پاک پڑھنا ہے، اور دعا کے اختتام پر بھی اپنے درود پاک اور سورۃ فاتحہ اور درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اپنی حاجت کے متعلق دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہ دو بابرکت نام ہیں، ان کو آپ نے تین بار پڑھنا ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ کے ان دو بابرکت ناموں کو آپ نے تین بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت کے پورا ہونے کے لیے، حاجت میں کامیابی کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، مشکلات پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ لرن اسلام ٹوڈے چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔